انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے جن کے ذریعے آپ آگاہی حاصل کر کے اور ان خطرات سے بچ سکتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو باتھ روم میں موجود 5 قاتل اشیاء کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ موسم اگر ٹھنڈا ہو اور آپ غسل خانے میں گرم پانی سے شاور لے رہے ہوں تو اس کیف آگہی لمحات میں ذہن کے کسی گوشے میں کسی خطرے کا خیال تک نہیں آتا، لیکن خبردار رہیں کہ انتہائی سنگین بلکہ مہلک قسم کے خطرات آپ کے آس پاس اسی باتھ روم میں موجود ہیں۔ امریکہ میں ہوم سیفٹی کونسل نے 2007 میں ایک ریسرچ رپورٹ مرتب کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گھر میں پیش آنے والے حادثات جن کو روکنا ممکن ہے، امریکہ میں اموات کا 5واں سب سے بڑا سبب ہے، اور انسانوں کی سلامتی پر تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ باتھ روم، کچن اور سیڑھیاں مکان کے سب سے خطرناک حصے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ باتھ روم میں ہم کن خطرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی۔ سنک، ٹب اور شاور میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہی پانی سب سے بنیادی خطرہ ہے۔ باتھ روم کے فرش پر گر کر جتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں اتنے مکان کے کسی اور کمرے میں نہیں ہوتے۔ اکثر و بیشتر باتھ روم میں بزرگ افراد کا گرنا پیغام اجل بھی بن کر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی ہمیشہ اس جگہ نہیں رہتا جہاں اسے رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے شاور کے ارد گرد پردے لگائے ہیں اور مناسب طور پر فٹ نہیں تو فوارے کا پانی باہر نکل کر فرش کو گیلا کر سکتا ہے۔ باتھ ٹب سے اگر آپ پانی ٹپکاتے پاؤں کے ساتھ باہر آ جائیں تو بھی فرش پر پانی جمع ہو سکتا ہے اور گیلا فرش پھسلن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا بہترین صورت یہ ہے کہ شاور کے ارد گرد پردے کے بجائے نہ ٹوٹنے والے شیشے کا دروازہ لگائیں، یا پردے اس طرح لگائیں جس سے پانی فرش تک پہنچنے کے بجائے ٹب میں گرے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ جب آپ شاور یا ٹبس میں غسل کر کے فارغ ہوں تو فرش پر جہاں آپ کا پہلا قدم پڑنے والا ہو وہاں ایسا چھوٹا قالین یا غالیچہ رکھیں جو پھسلنے والا نہ ہو اور پانی جذب کر لیتا ہو۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ باتھ روم کے فرش پر بڑے چوکور اور چکنے ٹائل ہرگز نہ لگائیں، بلکہ ایسے چھوٹے ٹائلز لگائیں جن کی سطح ناہموار ہو تاکہ فرش پر پاؤں پھسلنے کے بجائے جمے رہیں۔ جھاگ، کائی اور تلچھٹ۔ شاور اور باتھ ٹب میں لوگ اپنے صابن کے علاوہ ڈھیر ساری چیزیں استعمال کرنے لگے ہیں، مثلا شیمپو، کنڈیشنر، باڈی واش، باتھ جیل، شیونگ کریم، ببل باتھ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان کے استعمال سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بننے والے جھاگ یا اس کی باقی ماندہ تلچھٹ یا کائی کناروں اور فرش پر جمع ہو کر وہاں پھسلن پیدا کر دیتی ہے۔ اس پھسلن سے بچنے کے لیے جھاگ اور صابن کی تلچھٹ کی اکثر و بیشتر صفائی کی جانی چاہیے۔ ہر استعمال کے بعد ٹب یا جس جگہ شاور کا پانی گرتا ہے وہاں پونچھا لگانے سے بھی بچت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بالغ توانا نوجوان تو اس تلچھٹ پر پاؤں رکھنے کے بعد خود کو پھسلنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کمزور معمر افراد جن کا چلتے ہوئے توازن بھی درست نہیں ہوتا بآسانی پھسل کر گر سکتے ہیں۔ سفید فرش، تیز روشنی آئینہ۔ انتہائی اجلا سفید بے داغ اور چمکدار باتھ روم دیکھنے میں تو بہت شاندار نظر آتا ہے، لیکن مختلف قسم کی تیز لائٹوں، بالکل سفید ٹائل والی فرش اور روشنی منعکس کرنے والی سطحوں مثلا آئینہ اور کرومیم کے ساتھ مل کر یہ سارا ماحول ذہن کو انتشار میں مبتلا کر سکتا ہے۔ باتھ روم میں ان سفید بے داغ اجلی چیزوں سے جو چمک اور چکا چوند پیدا ہوتی ہے
اس سے وقتی طور پر ان لوگوں کی نظر خیرہ ہو سکتی ہے جن کی بصارت کمزور ہے، جیسا کہ عام طور پر بزرگ معمر افراد میں دیکھا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس چمک کی وجہ سے فرش پر ٹھہرا ہوا پانی بھی نظر نہیں آئے گا، جس سے پھسلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عام استعمال ہونے والی چمکدار روشنی کے بلبوں کے بجائے دھندلے شیشوں والے بلب استعمال کیے جائیں۔ پورے فرش پر ایک ہی سفید رنگ کی ٹائلیں لگانے سے بہتر ہے کہ ایک قطار سفید اور دوسری سیاہ یا ہلکے رنگ کی اور دوسری گہرے رنگ کی لگائی جائے۔ اس کنٹراسٹ سے چمک کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ باتھ روم کی دیواروں کا رنگ اگر فرش سے مختلف کر دیا جائے تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ شاور کے شیشے کے دروازے، غسل کی جگہ پر وینائل کے پردے کے بجائے شیشے کے بنے ہوئے شاور کے دروازے 1980 کے دہائی میں مقبول ہوئے تھے۔ گو کہ ہمارے ملک میں اسے اب تک بوجہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی، تاہم جن گھروں میں اس قسم کے شاور روم ہیں وہاں اکثر و بیشتر ان سے اگرچہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایلومینیم پینل میں فٹ یہ شیشے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ 2009 میں کنزیومر پروڈکٹ سیفٹی کمیشن کو ایسے 2000 واقعات رپورٹ ہوئے جن میں بتایا گیا تھا کہ یہ شیشے مناسب طور پر فٹ نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اچانک ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اگر کوئی فرش پر پھسل کر ان شیشوں میں ٹکرائے گا تو بھی وہ ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ بیشتر دروازوں پر ٹیمپر گلاس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بڑے ٹکڑوں کے ٹوٹنے کے بجائے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے کسی کو گہرا زخم تو نہیں لگ سکتا، لیکن اگر کوئی کمزور بزرگ شخص یا بچہ ان چھوٹے ٹکڑوں پر گر جائے تو شدید زخمی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شیشے کے دروازے استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم گھر والوں کو یہ تاکید کر دیں کہ ان دروازوں کے ساتھ لگے ہوئے ان ریکس کو استعمال نہ کریں جو تولیہ رکھنے کے لیے بعض اوقات بنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے دروازے کے پینل پر دباؤ پڑتا ہے۔ تولیہ یا کپڑے لٹکانے کے لیے دروازے کے بجائے دیوار کے ساتھ مضبوط کھوٹیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ شاور کے پرانے دروازوں کو اکثر و بیشتر چیک کرتے رہیں کہ ان میں کہیں خراش یا دراڑ تو نہیں آ گئی۔ اگر دروازے کا شیشہ ٹوٹ جائے تو محفوظ طریقے سے آپ شیشے کے ٹکڑوں پر بڑا تولیہ پھیلا دیں تاکہ آپ سلامتی سے باہر نکل سکیں۔ باتھ روم میں ہیٹر، پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے یا موسم سرد رہتا ہے، ممکن ہے وہاں کے رہائشی بھی معمر افراد یا سردی سے حساس بچوں کو گرم ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنے باتھ روم میں ہیٹر استعمال کرتے ہوں۔ لیکن باتھ روم میں جہاں بہت زیادہ پانی رہتا ہے، کوئی بھی برقی آلہ مثلا ہیئر ڈرائر، الیکٹرک ریزر یا ہیٹر استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور ان سے کرنٹ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ باتھ روم میں پھسل کر ہیٹر پر گرنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، یا اگر غلطی سے ہیٹر پر تولیہ یا کپڑا یا ٹیشو پیپر گر پڑے تو اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اور اگر ماحول کو گرم رکھنے کا مسئلہ ہے تو بجائے اسپینس ہیٹر استعمال کرنے کے باتھ روم میں مستقل ہیٹنگ سسٹم نصب کرایا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جن علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں بنانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے انگیٹھی، کوئلوں کی انگیٹھی استعمال ہوتی ہے، اور بعض افراد اس انگیٹھی کو باتھ روم میں رکھ کر اور اس پہ پانی رکھ کر گرم کر لیتے ہیں اور باتھ روم کو بند کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی جگہ میں جب آگ جلتی ہے تو وہاں پر کاربن مونو آکسائڈ بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ کاربن مونو آکسائڈ جو کہ بہت تیزی سے خون میں شامل ہو سکتی ہے اور پوائزنس گیس ہے، وہ انسان کو فوراً بے ہوش کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی باتھ روم میں ہو اور نہانے کے
دوران وہ بے ہوشی طاری ہو جائے اور وہ گر پڑے تو گرم پانی سے جل سکتا ہے، یا انگیٹھی سے یا جو بھی اس نے استعمال کیا ہے گرم کرنے کے لیے سسٹم، اس کے ذریعے جل بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح باتھ روم میں کبھی بھی گرم پانی کے گرم کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں جن علاقوں میں سردی پڑتی ہے وہاں اس قسم کے واقعات عام طور پر دیکھے جاتے ہیں۔